حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کے بیان میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر مختصر سے انداز میں کچھ باتیں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تیسرے خلیفہ کی حیثیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ ہر خلیفہ کی زندگی کی دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ تو خلافت سے پہلے کا اور دوسرا حصہ خلافت کے بعد کا۔ یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں جن کی سیرت جب بھی پڑھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، تو ان کے خلافت سے پہلے کے واقعات، ان کے عادت و کردار کیا تھے، ان کی خصلتیں کیا تھیں، ان کا انداز کیا تھا، اور جب خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ دو حصے ہر خلیفہ کی زندگی میں شمار کیے جاتے ہیں، اور دونوں ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ آتا ہے، لیکن آپ کی خلافت سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان غنی نے اسلام کیسے قبول کیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کس طریقے سے آپ نے فرمائی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کا مقام کیا تھا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یقیناً عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ تو ضرور ہے، اور وہی ہماری اور آپ کی نظروں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دیگر صحابہ کرام میں بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے وقت اور اس کے بعد بہت ساری تکلیفیں جھیلی ہیں، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، رسیوں میں باندھا گیا، گرم ریت پر لٹایا گیا، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی جملے ہوتے تھے، جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ جب تک انسان کو کوئی چیز، حق چیز سمجھ میں نہیں آتی، وہ اندھا بنا رہتا ہے، لیکن حق چیز جب سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہی چیز حق ہے، تو اس کے لیے اپنی جان دینے کو بھی انسان آج بھی تیار ہو جاتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرماتے ہیں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حکم بن عاص جو آپ کا چچا تھا وہ اتنا ناراض ہوتا ہے آپ سے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ایک رسی میں باندھ دیتا ہے اور کافی دیر تک، کئی دنوں تک باندھے رکھتا ہے، اور اس کی ایک ہی ضد رہتی ہے کہ جو کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کا انکار کر دو، رسی سے چھوڑ دیا جائے گا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ضرور آتا ہے، لیکن مسند خلافت پر کوئی ایسے ہی نہیں فائز ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بہت ساری تکلیفیں وہ جھیلے ہوتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا چچا آپ کو بے شمار تکلیفیں دیتا ہے، رسی میں باندھ کر آپ کو ستاتا ہے، اذیتیں دیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کرتا ہے کہ جو کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کا انکار کر دو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو، تمہیں رسی سے کھول دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسی سے کھولنے کی بات کرتے ہو، محمد کا ساتھ چھوڑنے کی بات کرتے ہو، رسی سے کھولو یا نہیں کھولو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک بھی دو گے تو محمد کا ساتھ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے سمجھا نہیں تھا ان کو تو ان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اب سمجھ چکے ہیں پوری روئے زمین پر ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ امین انسان کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں بہت زیادہ سختی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی تھی، بہت نرم دل کے تھے، بہت رحم دل کے تھے۔ عمر فاروق اعظم جلالی قسم کے تھے، لیکن عثمان غنی جتنے وہ جلالی تھے اتنے یہ رحم دل کے، بہت نرم دل کے تھے۔ اور ان دونوں خلفائے راشدین میں یعنی صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم میں سب سے زیادہ خلافت کے منصب پر یہی فائز ہے، 12 سال کچھ مہینوں تک عثمان غنی خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور اتنے میں میرے ابا جان یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضور لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا جو کپڑا تھا وہ پڈلیوں سے ہٹا ہوا تھا، اوپر تھا۔ صدیق اکبر تشریف لائے، بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی ہیں، رسول اعظم لیٹے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اب بھی لیٹے ہیں، کپڑا وہیں پر ہے، کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا عثمان اندر داخل ہوتے ہیں، رسول اعظم کی نظر پڑتی ہے، رسول اعظم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا کپڑا سیدھا فرما لیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد رسول اعظم کا یہ عمل کرنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب میں ڈال دیتا ہے کہ میرے ابا جان صدیق اکبر آتے ہیں تو آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھتے بھی نہیں ہیں، کپڑا بھی نہیں سیدھا فرماتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم آتے ہیں، آپ لیٹے ہیں، کپڑا بھی سیدھا نہیں فرماتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ عثمان غنی کے آنے کے بعد میں رسول اعظم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کپڑا بھی سیدھا فرما لیتے ہیں؟ ان تینوں کے سامنے تو حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا۔ جب یہ حضرات چلے گئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا بات ہے کہ میرے ابا جان آتے ہیں تو آپ لیٹے ہوئے ہیں، کپڑا وہیں پر ہے؟
عمر فاروق اعظم آتے ہیں تو آپ لیٹے ہوئے ہیں، کپڑا وہیں پر ہے، لیکن جب عثمان غنی آتے ہیں آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کپڑا سیدھا فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب یہ بات سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں جواب میں، اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس انسان سے خود فرشتے بھی حیا فرمایا کرتے ہیں؟ عثمان غنی کا مقام یہ ہے، وہ اتنے حیا والے تھے، اتنے پردے والے تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے تھے۔ رسول اعظم فرماتے ہیں وہ ایسا بندہ ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، تو کیا محمد ان سے حیا نہیں کرے گا؟ یہ مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ایک مرتبہ ایک باغ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، باغ کا دروازہ بند تھا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، آپ نے کہا دروازہ کھولو، اور دروازہ کھولنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو کوئی اور نہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے دروازہ کھولا، جنت کی بشارت دی، تو انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مصطفیٰ کی زبان سے جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، اس سے بڑی نعمت کی بات کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اس پر انہوں نے کیا کیا؟ تکبر اور گھمنڈ نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرے نزدیک میرا یہ مقام کم سے کم ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے ذریعے میرے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد پھر اس باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو رسول اعظم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، دروازہ کھولا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دروازہ کھولا، جنت کی بشارت سنائی، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد پھر اس باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوی تصیبہ۔ دو لوگ آئے تو کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو جنت کی بشارت دے دو بس۔ لیکن تیسرا آ رہا ہے تو کہتے ہیں جنت دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت ان چیزوں پر، ان مصیبتوں پر دو جو انہیں مصیبتیں آنے والی ہیں۔ دو کے لیے مصیبت نہیں ہے، تیسرے کے لیے مصیبت آنے والی ہے۔ وہ صحابہ رسول جب آپ کے اس فرمان کو سنتے ہیں تو دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عرض کرتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، جنت کی بشارت دی اور مصیبتوں کا تذکرہ کیا، تو جنت کی بشارت پہ عثمان غنی نے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور مصیبتوں پر کہا اللہ المستعان، اللہ ان مصیبتوں پر میری مدد فرمائے گا۔ یعنی یہ اللہ والے ہر جگہ پر، ہر مصیبت میں، ہر موڑ پر، ہر راستے پر صرف اللہ اس کے رسول کو پکارا کرتے تھے، کسی انسان کو، کسی سیاستدان کو نہیں بلاتے تھے۔ وہ دنیاوی طاقت کا استعمال نہیں کرتے تھے، وہ خود خلیفہ تھے۔ خود خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کبھی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ اور آج تو جو کرسی ملتی ہے وہ صرف اسی لیے ملتی ہی ہے کہ سب کو پریشان کرو، پہلے اپنا محل بناؤ، گاڑی خریدو، یہ کرو وہ کرو، پہلے اپنے آپ کو سنوارو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پڑوسی بھیک مانگ کے کھا رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، جناب MLA صاحب کی بلڈنگیں کھڑی ضرور ہو جاتی ہیں۔ یہ حالات ہیں آج کے لوگوں میں اور ان خلفائے راشدین میں۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دو صحابہ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس وقت بھی دی۔ عثمان غنی کے مصیبتوں کا تذکرہ کیا، اور اس مصیبت سے مراد
سب سے زیادہ آپ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہادت کا واقعہ کیا ہوا؟ سب سے زیادہ معاملہ آپ کے وقت میں ہوا اور سب سے زیادہ مسلمان آپس میں لڑ گئے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کچھ کمی تھی، کسی نے فتنہ کھڑا کیا۔ بہرحال شہادت کا واقعہ بیان ہوگا تو اس میں تفصیل آئے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کا یہ مقام ہے کہ کئی جگہوں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ جانتے ہیں کہ جب بیعت رضوان رسول اعظم نے فرمایا تو سارے صحابہ حاضر تھے، بیعت کیا، لیکن عثمان غنی اس وقت نہیں حاضر تھے۔ تو ان کی بیعت کون کرے گا؟ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی صحابی کو نہیں حاصل ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کے بارے میں فرمایا یہ ایک ہاتھ میرا عثمان کا ہے، دوسرا ہاتھ میرا خود کا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اپنا ہی ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ عثمان میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ یہ خصوصیت عثمان کی ایسی ہے، نہ صدیق کو حاصل ہے، نہ عمر کو حاصل ہے، نہ علی کو حاصل ہے، نہ کسی اور صحابی کو حاصل ہے، صرف حاصل ہے تو عثمان غنی کو حاصل ہے، کسی کو نہیں حاصل ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں کبھی رسول اعظم نے اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ نہیں بتایا۔ یہ کتنے خوش نصیب تھے، کتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھ کو بتایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور ان کی نگاہوں میں وہ تاثیر تھی، ان کی نگاہوں میں وہ طاقت تھی کہ جو آج کے لوگ کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کی نگاہوں میں کیا ہے، مصطفیٰ کو کچھ خبر نہیں ہے، ان کو ان خلفائے راشدین سے سیکھنا چاہیے کہ ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، سب ان کو خبر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ نظر کا بھٹکا ہوا آدمی تھا۔ جب وہ آ رہا تھا تو راستے میں ایک اجنبی عورت پڑ جاتی ہے اور وہ غلط نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا آیا۔ کسی نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ غلط نظر سے دیکھ رہا ہے، کسی نے عثمان غنی کو آ کر نہیں بتایا کہ اس نے ایک اجنبی عورت پہ غلط نظر ڈالی ہے۔ اور وہ سفر سے آنے کے بعد میں یہ حرکت کر کے جب آیا عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچا تو عثمان غنی جلال میں آ گئے کہ تم لوگ ایسی حالت میں میری بارگاہ میں کیوں آ جاتے ہو کہ تمہاری نظروں میں زنا کے آثار نظر آتے ہیں۔ اب وہ بھی غصے میں آ گیا کہ رسول اعظم کے بعد کیا تم پر وحی نازل ہوتی ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اعظم کے بعد کیا تم پر وحی نازل ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا تھا، کیا کر کے آیا ہوں؟ عثمان غنی نے جواب دیا وحی تو نازل نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے یہ نورانی بصیرت ہمیں عطا کی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے حالات اور ان کے خیالات کو بھی جان جاتے ہیں کہ انسان کیا سوچ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو کیا کر کے آیا ہے؟ میرے ان نگاہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے تجھے دیکھا ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو وہ شرم سے سر کو جھکا لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کمرے میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر پوری سوسائٹی میں دیکھ لیتے تھے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ان کی نظروں کا عالم ہے، ان کی نظروں کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ لوگ آج مصطفیٰ کی نظروں پہ آواز اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہماری طرح تھے۔ اگر تمہاری طرح تھے تو حضور کا مقابلہ کرنے سے پہلے ان خلفائے راشدین کا مقابلہ کرو۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے تم گھر کے باہر کی حالت بتا دو کیا ہو رہا ہے، دیوار کے اس پار کی حالت بتا دو کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں یہی ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، اور یہاں خلفائے راشدین یہ پتہ کر لیتے تھے کہ پوری رعایا کیا کر رہی ہے وہ بھی انہیں پتہ ہوتا تھا۔ یہ ان کی نظروں کا عالم ہے اور یہ ہماری نظروں کا عالم ہے، پھر بھی ہم مقابلہ کرنے چلتے ہیں، ان سے نہیں ڈائریکٹ حضور سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسے جاہل اور ایسے بے وقوف قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے دجال ہر وقت میں آئیں گے۔ بڑا دجال تو ایک ہی آئے گا، لیکن اس کے چیلے چپاٹے جو ہے وہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے، جو فتنہ کھڑا کرتے رہیں گے۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی زبان کی تاثیر یہ ہے کہ جب ان پر
حملہ ہوا، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، تو ایک شخص تھا جو ان کے گھر سے چھلانگ، بازو میں پڑوسی کے گھر پہ سے چھلانگ لگا کے ان کے گھر پہ کودتا ہے۔ اور اس شخص کی حالت کیا ہوتی ہے سنیے۔ حضرت ابو قلادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ملک شام میں تھے، فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا اور ایک شخص جو ہے وہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ بس وہ یہی کہہ رہا تھا، اس کی زبان سے کچھ اور نہیں نکل رہا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور واقعی وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا، لیکن اپنی زبان سے کہتا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو قلادہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی تو مجھے رحم آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے سوچا پوچھوں اس کا معاملہ کیا ہے، کیوں اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو قلادہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیوں یہ کہہ رہے ہو، تمہیں کیوں اتنا یقین ہے کہ تم جہنمی ہو؟ آپ جانتے ہیں اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو لوگ عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر میں کودے ہوئے تھے اس میں سے ایک میں بھی تھا، اور جب میں نے ان کو شہید کرنا چاہا، ان کی اہلیہ محترمہ نے آواز لگایا، زور سے چلانا شروع کیا، مجھے دھکے مارا، مجھے ڈانٹا کہ ایسی حرکت مت کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی اہلیہ کو تھپڑ مار دیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب کہتا ہے کہ میں نے ان کی اہلیہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کو تھپڑ مارا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بد دعا نکلی تھی کہ اے اللہ اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دے، اس کی آنکھوں کو اندھی کر دے اور اسے جہنم کی آگ میں جھونک دے۔ یہ بد دعا نکلی، وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان غنی نے 4 چیزیں میرے بارے میں فرمائی تھی، 3 پوری ہو چکی ہیں، میرا ہاتھ بھی کٹ چکا ہے، میرا پیر بھی کٹ چکا ہے، میں اندھا بھی ہو چکا ہوں۔ جب 3 پوری ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ ان کی 4تھی بات بھی پوری ہوگی اور میں جہنم کی آگ میں جھونکا جاؤں گا، میں اس سے کبھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ عثمان کی زبان سے نکلی ہوئی بات جب 3 پوری ہو رہی ہے تو 4تھی بھی ضرور پوری ہو جائے گی۔ یہ عثمان غنی کی زبان کی تاثیر ہے۔ ایک مسلمان جب آپ کو شہید کرنے جاتا ہے، بہرحال اس کے ذہن میں کچھ بھی رہا ہوگا، آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا تفصیل سے ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، سب سے زیادہ ڈیٹیلز عثمان غنی کی شہادت میں ہے، اس لیے اسی کو بیان کرتا چلوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ جب پیش آیا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا اپنا نائب مقرر فرما دیجئے، کسی نے کہا اپنے بیٹے کو، جلال میں آ گئے، میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، بیٹا چاہے جتنا کم بخت ہو، میرے بعد کرسی اسی کو ملنی چاہیے۔ حالانکہ ہمارے اور آپ کی نظروں میں عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے صحابی ہیں، اچھے علم والے ہیں، تقوی پرہیزگاری والے ہیں، لیکن ایک باپ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ ایسے منصب کے لیے اپنے بچوں کو منتخب نہیں فرماتا، وہ پورے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ سب سے اچھا کون ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں جاؤں تو میرا بیٹا کرسی پر آئے، میرا بیٹا کرسی سنبھالے اور ہڑپ ہڑپ کے سب کھا جائے پوری قوم کا پیسہ، وہ یہ نہیں سوچتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سنبھالا، اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ مجھے معاف کرے، میں اپنے بچوں کو اس پر نہ لاؤں کہ وہ کہیں غلط نہ کر جائیں جس کی وجہ سے جہنم کا سامنا کرنا پڑے۔ عثمان غنی، عمر فاروق اعظم جلال میں آ جاتے ہیں کہ ایسی بات کرتے ہو، میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے، میں اس کو خلافت کے منصب پر کیسے بٹھا سکتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد میں عمر فاروق اعظم نے 6 کا نام لیا، فلاں فلاں کو، جس کو چاہو اس کو خلیفہ بنا دینا، اور ان کو نصیحت کر دی کہ میری یہ نصیحت ہے کہ اللہ کے فرامین پر عمل کرنا، رسول اعظم کی سنتوں پر عمل کرنا، انصار و مہاجرین سب کے ساتھ انصاف کرنا۔ عمر فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ 3 دن کے بعد میں صحابہ کرام بیٹھتے ہیں کہ اب خلیفہ مقرر کیا جائے کہ خلیفہ کون بنایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے
6 کا نام آیا تھا، انہی 6 میں سے کسی ایک کو بننا تھا۔ حضرت علی، عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 6 میں سے فرمایا تھا کسی ایک کو جس کو چاہو تم بنا دینا۔ یہ ایسے 6 لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ کہیں نہیں جانا، 6 میں سے کسی ایک کو بنانا۔ جب میٹنگ بلائی گئی اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو مشورے میں ضرور رکھنا لیکن خلیفہ اس کو نہیں بنانا، 6 ہی میں سے کوئی بنے گا لیکن مشورے میں اس کو رکھ لینا، تاکہ دل جوئی ہو جائے کہ ابا گئے تو مجھے بالکل بائیکاٹ کر کے چلے گئے، ایسا نہ ہو۔ بہرحال جب میٹنگ بٹھائی گئی، 6 لوگوں کا نام مقرر کیا گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام کرو، اس میں سے 3 لوگ اپنی ذمہ داری 3 کے اوپر ڈال دیں اور 3 باہر ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ جیسے 6 لوگ ہیں، کوئی میرا دوست ہے، یار وہ ذمہ داری تم لے لو میں ہٹ جاتا ہوں، تم لے لو میں ہٹ جاتا ہوں، تم لے لو میں ہٹ جاتا ہوں۔ پتہ چلا 3 باہر ہو گئے، اب 3 بچے، علی مرتضیٰ، عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ سنیے گا غور سے کہ خلافت کا فیصلہ کیسے ہوا۔ بہت سارے کمبخت ہیں نا جو اعتراض کرتے ہیں کہ علی مرتضیٰ اس کے حقدار تھے، اس صدیق اکبر کو زبردستی بٹھایا گیا، عمر فاروق اعظم کو زبردستی بٹھایا گیا، عثمان غنی کو زبردستی بٹھایا گیا، یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سارا جو کچھ ہوا علی مرتضیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہوا ہے، خود آپ اس پر راضی تھے۔ جب 3 حضرات بیٹھے، 3 کو خارج کر دیا گیا، باہر نکل گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب ان تینوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بننا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اس میں منصف کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی انصاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب وہ جب 3 دیکھا تو کہا بھائی میں بھی اس کا حقدار نہیں ہوں، میں بھی باہر ہونا چاہتا ہوں، تم 2 بچوں اور فیصلہ کرو۔ اب عبد الرحمن بن عوف بھی باہر ہو گئے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ دونوں بچے اور دونوں خاموش ہیں۔ اب کریں تو کیا کریں؟ مقام میں عثمان غنی بھی اعلیٰ ہیں اور مقام میں علی مرتضیٰ بھی اعلیٰ ہیں، دونوں یہ کیسے کہہ دیں کہ میں حقدار ہوں؟ دونوں حقدار ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کون زیادہ حقدار ہے اور پورے صحابہ کی نظر میں کون زیادہ حقدار ہے یہ نہ عثمان کو پتہ ہے نہ علی کو پتہ ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں اس کا حقدار ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عثمان غنی کو لوگ زیادہ چاہتے ہیں۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف عثمان غنی کو سائٹ میں لے گئے اور عرض کیا کہ بات ایسی ہے کہ میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بناؤں تو آپ قبول کریں گے؟ فرمایا ہاں قبول کروں گا۔ اگر آپ کو نہ بناؤں کسی اور کو بناؤں تو آپ کو منظور ہے؟ فرمایا ہاں منظور ہے، جو آپ فیصلہ فرمائیں وہ منظور ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔ اب یہ فیصلہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، علی مرتضیٰ کو سائٹ میں لے گئے۔ اے علی، تم بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ہو، یہ ہمیں معلوم ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو، ہمیں معلوم ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہو، ہمیں معلوم ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑے پیارے ہو، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں خلیفہ بنایا جائے تو منظور ہے؟ فرمایا ہاں منظور ہے۔ اگر تمہیں چھوڑ کے کسی اور کو بنایا جائے تو منظور ہے؟ فرمایا ہاں منظور ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں دونوں نے ڈال دیا کہ جو آپ چاہو وہ کرو، ہم دونوں کو منظور ہے۔ اور وہ اللہ والے تھے، جو زبان سے کہتے تھے وہی دل میں تھا۔ آج لوگ دبے دبے لے ہاں ٹھیک ہے لیکن دل میں کچھ اور ہے، یہ ایسا معاملہ وہاں نہیں تھا، وہاں جو زبان سے نکلا وہی دل میں۔ ایسا نہیں تھا کہ علی نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے لیکن دل میں چاہتے تھے میں بن جاؤں، ایسا نہیں تھا۔ عبد الرحمن کو منصف بنا دیا، جو فیصلہ آپ کریں گے وہی فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ جب دونوں نے یہ کہہ دیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے دونوں کے سامنے، اور صحابہ بھی موجود تھے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آج سے مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المؤمنین عثمان غنی ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اور جب آپ نے بیعت کیا تو علی مرتضیٰ نے بھی بیعت کیا اور سارے صحابہ نے بیعت کیا۔ بیعت کرنے کے بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دی گئی کہ آج سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، یہ حدیث ہے، یہ گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، اس میں کہیں سے حضرت علی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ کچھ لوگ آج ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اہل بیت کے نام پہ، کہ لوگ اہل بیت کا حق مارتے ہیں، اہل بیت سے چڑھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کی نفرت رائی کے برابر دل میں رکھے گا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جنت کے مالک پورے وہی ہیں، اور انہی سے ہم نفرت کریں گے تو جائیں گے کہاں بھائی؟ ہم نفرت نہیں کرتے، ہم انصاف کرتے ہیں، زیادتی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے، ظلم بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے، کسی کا مقام گھٹاتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو مقام دیا ہے وہ مقام ہم سب کو دیتے ہیں، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ علی مرتضیٰ سے جب آپ خلیفہ بنے، سمجھ رہے ہیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حقدار تھے، ہم نے یہ سنا ہے، تو صدیق کیسے آ گئے، عمر کیسے آ گئے، عثمان کیسے آ گئے؟ ہم نے سنا کہ رسول اعظم نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا۔ علی مرتضیٰ جلال میں آ جاتے ہیں کہ یہ بات بالکل جھوٹی ہے، رسول اعظم نے ایسا کوئی ارشاد میرے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں اگر حضور کا فرمان ایسا کچھ ہوتا تو میرا صدیق کو بیٹھنے دیتا، نہ عمر کو بیٹھنے دیتا، نہ عثمان کو، بلکہ سب کو قتل کر دیتا، کیونکہ حضور کی بات میرے لیے سب سے پہلے ہے، باقی سب کچھ ہے۔ یہ علی فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں ایسا کچھ ارشاد ہی نہیں ہے، اور آج کچھ لوگ اس حدیث کو گڑھے ہوئے ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا تھا، لیکن صدیق اکبر نے ظلم کیا، عثمان غنی نے ظلم کیا، عمر فاروق اعظم نے ظلم کیا، اور علی کو چوتھے نمبر پہ بٹھایا۔ میرے دوستو، اس مسئلے میں مت الجھنا کبھی۔ اہل بیت اور صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت کا بھی عقیدہ ہمارے دل میں، ان کی محبت ہمارے دل میں، اور صحابہ کا بھی عقیدہ ہمارے دل میں، ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ دونوں کے بارے میں اگر دل میں نفرت پیدا ہو گئی کسی ایک کی بھی، تو انسان جو ہے وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ نہ صحابی کی گستاخی یہاں چلے گی، نہ اہل بیت کی گستاخی چلے گی، دونوں کا مقام الگ الگ ہے، اور دونوں کو اس کا مقام دینا ہے۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرد خلافت پر بیٹھتے ہیں۔ آپ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 6 سال تک جو آپ کی خلافت چلتی ہے وہ اتنے اچھے سے چلتی ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوا، لیکن 6 سال کے بعد آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں، لیکن کچھ گورنر جو بنائے گئے تھے، آپ نے جن کو مقرر کیا تھا، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے تشدد کی وجہ سے آپ پر اعتراض ہونا شروع ہو گیا۔ اور مصر کا گورنر تھا عبداللہ بن ابی سرح۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو سخت دل کا تھا، مسلمان تھا، سخت دل کا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، کرسی کا استعمال، لوگوں پر ظلم کرتا، ستاتا تھا، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شکایت لے کر مصر سے مدینہ پہنچتے ہیں عثمان غنی کی بارگاہ میں کہ آپ کا گورنر جو ہے وہ ہم پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اس کی جگہ پر کسی اور کو آپ بٹھا دیں، ہم اس کی معزولی چاہتے ہیں۔ عثمان غنی نے خط لکھا کہ آج کے بعد تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، اگر شکایت آئے گی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ظالم قسم کا تھا۔ خط جب پہنچا تو خط پر عمل کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا، جو لوگ شکایت کرنے گئے تھے ان سب کو اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو ماحول اتنا خراب ہوا کہ 700 افراد مصر سے مدینہ عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، علی مرتضیٰ سے شکایت کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اور شہید کر دیا اس نے سب کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فوراً معزول کیا جائے، فوراً ہٹایا جائے، کسی اور کو گورنر مقرر کیا جائے۔ عثمان غنی نے ان لوگوں کو بلایا کہ تم کس کو چاہتے ہو کہ تمہارے شہر کا گورنر مقرر ہو، تم اس کا نام لو، ہم اسی کو مقرر کر دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو ان سب نے حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کا نام لیا، فرمایا ان کو ہمارے یہاں کا گورنر مقرر کر دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد بھیج دیا کہ عبداللہ بن ابی سرح معزول ہے اور آج سے یہ گورنر ہیں۔
اب سازش جو عثمان غنی کے خلاف رچی گئی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ چلے، تھوڑی دور ہوئی چلے تھے بیچارے، 700 یہ لوگ تھے، محمد بن ابی بکر تھے اور کچھ انصار و مہاجرین اور صحابی ساتھ میں شریک ہو گئے۔ جب چلے تو ایک شخص تھا جو سانڈنی پر بیٹھا ہوا بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں کو شک ہوا یہ کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، اس کو جانا چاہیے تو ہمارے ساتھ جانا چاہیے، اکیلے اٹھنی پر اتنی تیزی سے کیوں جا رہا ہے؟ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عثمان غنی کا غلام، پھر کہا میں مروان کا غلام۔ بہرحال لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اس نے یہ معاملہ ظاہر کیا تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا جس خط پہ لکھا ہوا تھا، اور اس خط پہ حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی باقاعدہ۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، یہ جیسے ہی تمہاری بارگاہ میں پہنچے محمد بن ابی بکر اور جتنے لوگ ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے ان سب کو قتل کر دینا اور اپنی کرسی پر بیٹھے رہنا۔ یہ خط میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے نے خط چھینا اور اس پر کئی لوگوں کے دستخط لی، اور پھر وہیں سے لوٹ پڑے عثمان غنی کی بارگاہ میں کہ چلو یہ تو بہت بڑا گڑبڑ ہے کہ عثمان غنی ہم سے کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اس کو کچھ اور کہہ کے بھیج رہے، ہمارا قتل کروانا چاہتے ہیں۔ یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اب وہ لوگ وہاں سے لوٹ کر آئے، علی مرتضیٰ دوسرے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ یہ دیکھو عثمان غنی کی سازش ہے۔ حالانکہ یہ سازش نہیں تھی، غور سے سنیے گا تو بات میں سمجھ میں آئے گی۔ کہا یہ سازش ہے کہ عثمان غنی ہمیں وہاں کا گورنر مقرر کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف خط بھی بھیج رہے ہیں کہ میں جیسے پہنچوں ہم کو ہمارے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی مرتضیٰ دوسرے صحابہ کرام جب وہ خط پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سب غصے میں آ جاتے ہیں، سب جلال میں آ جاتے ہیں کہ عثمان جیسا خلیفہ جس سے ایسی کوئی امید نہیں تھی، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ کسی کو امید نہیں تھی۔ وہ خط لے کے عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے، غلام کو حاضر کیا، اونٹنی کو حاضر کیا۔ اے عثمان، غلام کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ اونٹنی کس کی ہے؟ کہا میرا ہے۔ یہ خط کس کا ہے؟ کہا میرا نہیں ہے۔ جب یہ کہا خط میرا نہیں ہے تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی غلام بھی ان کا، اونٹنی بھی ان کی، دستخط بھی انہی کی، مہر بھی انہی کی لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ لکھنے والا کون ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے اگر تحریر ہماری ہو، دستخط ہماری ہو، کوئی ہمارا آدمی ہو، میں کسی کے خلاف کچھ لکھ کے بھیجوں تو پڑھنے والے دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ میں ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ کوئی سازش کر رہا ہے، میری تحریر جیسا لکھ کے بھیج دیا، میرا ٹھپا لگا دیا، کسی کو نہیں معلوم۔ حالانکہ یہ سازش تھی۔ عثمان غنی نے کہا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ میں نے یہ تحریر لکھا ہے، نہ لکھوایا ہے، اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ علی مرتضیٰ اللہ والے تھے، جب قسم کھایا خدا کا نام لے کر تو کہا عثمان خدا کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب عثمان یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال تحریر جب غور سے دیکھا تو اس میں لوگوں نے کہا یہ عثمان کی نہیں مروان کی تحریر ہے، یہ اسی کی تحریر ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو شک ہوا، عثمان غنی سے کہا آپ نہیں ہیں، اس کو ہمارے، چونکہ وہ عثمان غنی کے گھر میں موجود تھا، کہا اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اب لوگ اتنے جلال میں تھے، اتنے غصے میں تھے کہ عثمان غنی نے اس لیے حوالے نہیں کیا کہ اگر حوالے کر دیتے تو وہ لوگ بہت مارتے پیٹتے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ عثمان غنی کے سامنے شریعت کا معاملہ تھا اور وہ لوگ بیچارے غصے اور جلال میں تھے۔ غصے اور جلال میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ شریعت پر عمل کر رہے تھے کہ شک کی بنیاد پر میں کیسے کسی کے جان کو خطرے میں ڈال دوں۔ کہا میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے یہ کہا کہ مروان کو حوالے نہیں کر سکتا تو سارے صحابہ جو موجود تھے وہ غصے سے وہاں سے چلے آئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب سب اپنے گھر چلے گئے تو محمد بن ابی بکر یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے اور 700 وہ لوگ اور جو ان کے ساتھ میں تھے ان سبوں نے عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے۔ بہت غور سے سنیے گا تبھی لاسٹ تک بات سمجھ میں آئے گی۔ گھیر لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھے تو دیکھا چاروں طرف سے افراد ہی افراد، سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، سب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہتھیار کے ساتھ ہے۔ پانی ان پر بند کر دیا گیا۔ ایسا خلیفہ جس سے رسول اعظم حیا فرماتے تھے،
آج اس پہ پانی بھی بند کر دیا گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک کام کریں، آپ گھر کے پیچھے کے دروازے سے نکل کر مکہ چلا جائیں اور وہاں پناہ لے لیں، ان لوگوں کو خبر نہیں ہوگی، آپ بچ جائیں گے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے مصطفیٰ کا در کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ مجھے شہادت منظور ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے میرے شہادت کی خبر دے دی ہے، مجھے شہید ہونا ہی ہے، چاہے آج چاہے کل چاہے کچھ دیر کے بعد۔ جب شہید ہونا ہے تو اس شہادت کے ڈر سے میں مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑ کر کیوں جاؤں یہاں سے؟ آپ چھت پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں علی ہیں، لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا سعد ہیں، لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ علی سے کہہ دو کہ میرے پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیں۔ خبر پہنچی، علی مرتضیٰ نے 3 مشکیزہ بھر کر حضرت عثمان کی بارگاہ میں بھیجا۔ اس پانی کے لیے بھی اتنا مار پیٹ ہوا کہ کئی لوگ اس میں زخمی ہو گئے، پانی لوگ پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے، اتنے غصے میں اتنے جلال میں آ گئے تھے کہ بس اب عثمان کو قتل کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ سازش کی ہے، حالانکہ عثمان نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی کہ لوگ اتنے غصے میں ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کیا معلوم ہے؟ آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو کہا کہ پوری تیاری کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ جاؤ اور عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دینا، کسی کو اندر نہیں گھسنے دینا، عثمان غنی کو کوئی ہاتھ نہ لگا پائے، تمہاری ذمہ داری ان کی حفاظت کرنا۔ امام حسن امام حسین گئے، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جو بڑے بڑے تھے سبوں نے اپنے بیٹوں کو تیار کر کے بھیج دیا کہ جاؤ ان کی حفاظت کرو۔ حفاظت تو کر رہے ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کے مخالفین کی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے پوری تیاری کے ساتھ، جیسے باپ جلالی تھے ویسے بیٹا جلالی تھا، جیسے باپ بہادر تھے ویسے ہی بیٹا بہادر تھا۔ حاضر ہوئے عثمان غنی کی بارگاہ میں کہ اے امیر المومنین، یہ کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ بس آپ اجازت تو دیں ہمیں، ابھی سب کی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ کلمہ پڑھ چکے ہیں تو ان پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، انہیں کوئی مارے گا نہیں، لیکن یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی حرکت پہ آ چکے ہیں کہ امیر المؤمنین کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، معاذ اللہ، آپ اجازت دیں تو ابھی سب کے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ میں شہید ہو جاؤں یہ مجھے منظور ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے، میرے مسند خلافت پر ہوتے ہوئے 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں یہ مجھ سے منظور نہیں ہے۔ فرمایا مجھے شہید ہونا ہی ہے، شہید ہونے سے پہلے یہ سب ہو جائے مجھے منظور نہیں ہے، میری شہادت کی وجہ سے، میں اپنی ذات کی وجہ سے یہ سب کرنے کی اجازت دو، مجھے منظور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیچارے وہاں پر معذور ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی حفاظت میں وہ بھی لگ جاتے ہیں۔ اب آپ کے غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار غلام تھے، ان سے زیادہ تعداد میں تھے، وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے کہ آقا آپ اجازت دیجئے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور ان سب کو بھگا دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی رہوں، میرا جو احسان تم پر ہے اس کا شکر ادا کرو، تو تم ہتھیار چھوڑ دو، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میری شہادت کی خبر رسول اعظم نے دی ہے تو مجھے شہید ہونا ہے۔ اب ہوا کیا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، میری شہادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، تو آپ غسل فرماتے ہیں، سب سے عمدہ لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شہادت کا منصب فائز ہونا ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اس منصب پہ فائز ہونا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، ڈرتے نہیں تھے شہادت سے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ شہادت ہے، لیکن اس کے بعد جو مرتبہ ملنے والا اس سے بڑا مرتبہ پھر کہیں نہیں ملنے والا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہونا ہے۔ عثمان غنی پوری تیاری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ بازو میں بیٹھی ہوئی ہے، چاروں طرف سے آپ کی حفاظت کرنے والے حضرت امام حسن امام حسین آپ کے ساتھی اور بہت سارے لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد بن ابی بکر، آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ یہ صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں، یہ عثمان غنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہی اس لشکر کے سردار بھی تھے، جو قتل کرنے والے تھے یہی اس لشکر کے سردار بھی بن کر آئے تھے۔
جب دیکھا کہ کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عثمان کو کیسے شہید کریں، تو محمد بن ابی بکر نے تیر چلایا۔ وہ تیر جا کے حضرت امام حسن کو لگا۔ چلایا کس پہ؟ یہ سوچا کہ عثمان غنی پہ چلانا ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ حفاظت کے لیے کھڑے تھے تو اپنے اوپر تیر کھایا۔ اس میں ایک کو نہیں کئیوں کو تیر لگا، کئی لوگ زخمی ہو گئے، لیکن حفاظت سے نہیں ہٹے، وہیں پر کھڑے رہے۔ جب محمد بن ابی بکر نے دیکھا کہ امام حسن کو تیر لگ گئی ہے تو بہت خوف پیدا ہوا کہ اگر ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، قریش کو پتہ چل گیا، تو وہ ہمارے مقابلے کے لیے آ جائیں گے اور ہمارا جو پلان ہے وہ پلان فیل ہو جائے گا۔ عثمان غنی کو ہمیں قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے تو کرنا ہے، انہوں نے ٹھان لیا تھا اور سوچا اب جلدی کرو، نہیں تو وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر کھیل ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہی محمد بن ابی بکر، انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو تیار کیا اور کہا ادھر سے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، چلو پڑوسی کے گھر میں گھستے ہیں، وہاں ان کے چھت پہ چڑھ کے کود کے اندر جائیں گے اور عثمان غنی کو شہید کر دیں گے۔ اتنا خطرناک وہ منظر تھا کہ چھت پہ لوگ کھڑے ہیں باقاعدہ حفاظت کے لیے، نیچے لوگ کھڑے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، اور یہ پڑوسی کے گھر میں جاتے ہیں 3 لوگ اور چھلانگ لگا کے عثمان غنی کے گھر میں کود جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے لوگ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں بیچارے، ان کو کیا معلوم کہ یہ لوگ وہاں سے چھلانگ لگا کے آ جائیں گے۔ اور جب کود کے عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قرآن پر نظر کیے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے، سب سے پہلے عثمان غنی کی داڑھی پکڑتے ہیں۔ اتنے غصے میں تھے، اتنے جلال میں تھے کہ انہیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اتنے بڑے خلیفہ کے صاحبزادے تھے، حالانکہ یہ سب کی جو تھی وہ اجتہادی خطا تھی، اجتہادی خطا تھی۔ بہرحال وہ داڑھی پکڑتے ہیں۔ عثمان غنی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد بن ابی بکر، تمہیں معلوم ہے اگر تمہارے والد صدیق اکبر آج موجود ہوتے تو تمہاری اس حرکت پر تمہارا کیا حال کرتے؟ تو ان کو اپنے باپ کا خیال آ گیا اور فوراً داڑھی چھوڑ کے سائٹ ہو گئے، کیونکہ جب باپ کا وسیلہ آیا تو انہیں خیال آیا کہ میرے باپ تو عثمان سے بڑی محبت کرتے تھے اور میں ان کا دشمن بن جاؤں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال محمد بن ابی بکر کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ سائٹ ہو گئے۔ اتنے میں ان کا ایک ساتھی جو تھا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتا ہے، حملے کر دیتا ہے۔ جب آپ پر حملے ہونے لگے تو آپ کی اہلیہ محترمہ چلانے لگی، چیخنے لگی، لوگوں کو بلانے لگی، لیکن شور و غل باہر اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی آواز باہر نہیں پہنچی، اور یہاں تک کہ ان دونوں نے مل کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کی زوجہ محترمہ چھت پہ جاتی ہیں اور وہاں سے آواز لگاتی ہے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے۔ جب یہ جملہ آپ ارشاد فرماتی ہیں تو چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ حضرت امام حسن امام حسین کانپنے لگے کہ ابا نے حفاظت کے لیے بھیجا تھا اور ہمارے ہوتے ہوئے شہید ہو گئے، اب سنیں گے تو کیا حال ہوگا۔ علی مرتضیٰ بڑے غصے کے ساتھ جلال میں آئے، جب سنا تو دیکھا، آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حالت دیکھا، اتنے غصے میں تھے، اتنے غصے میں تھے کہ حضرت امام حسن کو ایک چماٹ مارا اور امام حسین کو سینے پہ گھوسا مارا کہ میں نے تمہیں حفاظت کے لیے بھیجا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے عثمان غنی کیسے شہید ہو گئے۔ ان صاحبزادگان نے کہا ابا جان ہم حفاظت کے لیے تو کھڑے تھے، لیکن وہ لوگ چوری چھپکے سے اندر گئے، کسی کو خبر نہیں ہوئی، ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ کو بلایا، پوچھا یہ بتاؤ کہ کس نے شہید کیا ہے؟ تو فرماتی ہیں میں نہیں جانتی، 2-3 لوگ آئے تھے، اتنا جانتی ہیں کہ اس میں صدیق اکبر کے صاحبزادے بھی تھے اور انہوں نے سب سے پہلے عثمان غنی کی داڑھی پکڑی تھی۔ علی مرتضیٰ نے ان کو بلایا، چونکہ علی مرتضیٰ بھلے سے 4تھے نمبر پر خلیفہ تھے، لیکن آپ کا رعب و دبدبہ، آپ کا مقام بڑے صحابہ کرام میں، اور اتنا رعب و دبدبہ تھا کہ بڑے سے بڑے لوگ علی مرتضیٰ کے سامنے اپنی آواز بند کر دیا کرتے تھے۔ محمد بن ابی بکر کو بلایا، پوچھا کہ کس نے شہید کیا ہے، کیوں گئے تھے تم لوگ اندر کود کر؟ عرض کیا کہ میں اندر تو گیا تھا اور ان کی داڑھی بھی ضرور پکڑا تھا،
لیکن جیسے انہوں نے میرے باپ کا وسیلہ دیا مجھے فوراً ہی خیال آ گیا اور میں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، ان کی داڑھی چھوڑ دی اور سائٹ ہو گیا۔ میرے 2 ساتھی اور تھے، ان لوگوں نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا ایک گورنر کی وجہ سے، عبداللہ بن ابی سرح، مصر کا گورنر، جو اپنی کرسی پر اتنا ظالم بن چکا تھا کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اتنا فتنہ پیدا ہو گیا مدینے میں کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہو چکی، اور ان کی شہادت کے بعد خلافت کا معاملہ جب آیا تو علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں آیا۔ کیسے آیا، کیوں آیا، ان کی خلافت کا واقعہ بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ اسلام کیسے قبول کیے؟ یہ کتنی عمر کے تھے؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ تو ہم نے سنا، منظر کیا تھا، کیسے قبول کیا، کیا دیکھا تھا، کون سی چیز دیکھ کر ان کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھی تھی؟ 8 سال کی عمر تھی۔ 8 سال کی عمر میں بچوں کو کھیلنے سے موقع نہیں ملتا، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک رات، آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں وہ بچپن سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ حضور کے ہاتھوں میں پرورش پائے ہیں، اور جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں، آپ کی نظر کھلتی ہے تو سب سے پہلی نظر مصطفیٰ کے نظروں سے ملتی ہے، اور مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ خصوصیت کسی اور صحابی کی نہیں، یہ صرف علی مرتضیٰ کی ہے۔ سب سے پہلے کسی کی بات کانوں میں جاتی ہے تو رسول اعظم کی بات علی مرتضیٰ کے کانوں میں جاتی ہے۔ اگر اخلاق و کردار دیکھتے ہیں، ان کے عادت و اطوار دیکھتے ہیں، تو علی مرتضیٰ سب سے پہلے رسول اعظم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا دیکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو جیسا دیکھے گا وہ ویسا ہی پرورش پائے گا۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پرورش پائے۔ کیسے پرورش پائے؟ کیوں، کیا ہوا تھا؟ آپ کے والد نے کیوں نہیں پالا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے قریش میں قحط سالی کا عالم آ گیا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا، اور لوگ اپنے بچوں کو نہیں پال پا رہے تھے، اتنے زیادہ، جس کے پاس زیادہ بچے تھے بڑی مشکلیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو گود لے لیا تھا کہ آپ انہیں میرے حوالے کر دیں، میں ان کی پرورش کروں گا۔ اس طریقے سے آپ کی پرورش ہوئی۔ رسول اعظم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ایک رات حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اعظم دونوں گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ علی مرتضیٰ آئے، دیکھا، سمجھ میں نہیں آئی یہ کر کیا رہے ہیں، پہلی بار ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ علی مرتضیٰ کو نہیں پتہ چلا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو علی مرتضیٰ نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، یہ سچا مذہب ہے، اور اللہ نے مجھے اسی کے لیے ہی بھیجا ہے، اسی کی تبلیغ کے لیے، اسی کے نشر و اشاعت کے لیے بھیجا ہے، اور میں تم کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ علی مرتضیٰ 8 سال کا جواب کیا دیا تھا پتہ ہے؟ فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے ابا سے بات چیت نہ کر لوں۔ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی عادتیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے ابا سے پوچھوں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا اپنے ابا سے پوچھ کے ہی بتاؤں گا، کرنا کیا ہے۔ رسول اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کلمہ مت پڑھو، اسلام قبول کرنا ہے مت کرو، تمہاری مرضی، لیکن اس بات کو باہر ظاہر مت کرو کیونکہ ابھی سب چھپا ہوا ہے۔ علی مرتضیٰ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ابا سے پوچھوں گا، لیکن حدیث کی روایت میں ہے کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ چکی تھی یہ حرکت دیکھ کر، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر۔ رات کسی طریقے سے گزرتی ہے، صبح نمودار ہوئی تو بغیر ابا سے پوچھے، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کچھ سوچے سمجھے رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ کلمہ پڑھاؤ، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو، ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور اسی کو جو مانے گا وہی جنت میں جائے گا۔ علی مرتضیٰ 8 سال کی عمر میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، جو کہ وقت کی قلت ہے اس لیے مختصر انشاءاللہ بیان کرنا ہوگا،
وقت ہو چکا ہے، بڑی مشکلیں آ رہی ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ تعداد جو ہو رہی ہے نا، یہ آدھا بیان ہونے کے بعد ہو رہی ہے۔ اگر یہی تعداد شروع سے رہے تو ہمیں بھی اچھا لگے اور آپ کو پورا سننے کا موقع بھی ملے۔ کہتے ہیں چلتی کشتی میں سوار ہوگے تو کہیں ایسا نہ ہو سمندر میں گر جاؤ، ڈوب جاؤ گے۔ تو لوگ بیچ میں سوار ہوتے ہیں، بیچ بیان میں آتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اعتراض پیدا ہوں گے۔ اس لیے شروع سے بیٹھو، نماز پڑھو، نماز کے بعد فوراً بیٹھو۔ وقت بہت کم ہے، وقت کا خیال ہم کو بھی کرنا ہے اور آپ کو کرنا ہے۔ وقت بہت کم ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے شروع سے آپ آ جاؤ تاکہ پوری بات جو بیان ہو شروع سے آخر تک لے کر آپ کو سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ حضرت علی مرتضیٰ کے خلافت کا واقعہ اور ان کی سیرت کا اور حصہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی طرح اپنی سیرت کو ہم سب کو سدھارنے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔